اگر ہم ریلیشنل ٹراما کی بات کریں تو یہ کیا چیز ہے؟ اچھا، ریلیشنل ٹراما، علامہ صاحب ماہ سفر میں کیا واقع میں کوئی بلائیں وغیرہ آسمان سے اترتی ہیں؟ کوئی ہم اتنا کیوں خطرناک مہینہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر والدین بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں لیکن ایموشنلی ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل نہیں ہو پا رہی، تو ایسے بچے بھی جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں؟ السلام علیکم، 7 نیوز سے میں ہوں آپ کی میزبان عروج ملک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان کے ساتھ. یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز. آج ہم بہت ہی اہم 2 ٹاپک لے کے آئے ہیں. ایک تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عروج نذیر صاحبہ جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ریلیشنل ٹراما ہوتا ہے وہ باقی ٹراما سے کیسے مختلف ہوتا ہے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو ہم اتنا سیریس نہیں لے رہے ہوتے اور ان سے کسی بھی طرح سے ہم بات کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا میسج کنوے کر دیا، تو ان کی پرسنالٹی میں جو ڈس آرڈر جو ہیں وہ کس طرح سے سروائیو کرتے ہیں، کس طرح کی پرسنالٹی بنتی ہے، ان کو کن کن مشکلات کا سامنا رہ سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اور دوسرے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عبداللہ ثاقب صاحب جن سے ہم بات کریں گے کہ جیسے ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے اور لوگوں کی بڑی یہ توہمات جو ہیں یہ جنم لیتی ہیں کہ سفر کے مہینے میں شاید بلائیں آسمان سے اترتی ہیں، جو کام ہے وہ رک جاتے ہیں، صدقات جو ہیں، مطلب بہت زیادہ ہم نے ایک اسلامک منتھ کو اتنا خطرناک قسم کا پریزنٹ کیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ماہ سفر میں لگتا ہی نہیں ہے کوئی ہمارا اسلامی مہینہ، لگتا ہے شاید کہیں اور سے کوئی مہینہ اٹھ کے آ گیا اور ہم جو بھی کریں گے اس میں الٹا کام ہوگا. اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن ہم چلتے ہیں پہلے عروج نذیر صاحبہ کی طرف اور ان سے میں یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ ریلیشنل ٹراما ہوتا کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا، جتنی ہم ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں ہماری بیماریاں بھی اتنی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ایسا ہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں، رپورٹ زیادہ ہونے لگ گئی ہیں. رپورٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی لوگ کر رہے ہیں اور مینٹل ہیلتھ کو سیکھ کر رہے ہیں. تو بیماریاں تو پہلے بھی تھی، لیکن اب کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں جیسے ٹیکنالوجی ہے، اے آئی ہے، لائف بہت زیادہ بزی ہے، ہیومن کنیکشن بہت زیادہ ویک ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ذہنی طور پہ بیماریاں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. اگر ہم ریلیشنل ٹراما کی بات کریں تو یہ کیا چیز ہے؟ اچھا، ریلیشنل ٹراما ایک ٹرمز میں یہ ہے کہ جب پیرنٹل ابیوز بچپن میں بچوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے یا ایڈولسنس میں ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ٹراما کی شکل اختیار کرتا ہے، کیونکہ وہ ریپیٹڈ ہے اور وہ ایک اس انسان کی طرف سے آ رہا ہے جس نے کمفرٹ یا ایک پیار محبت والا تعلق پیدا کرنا ہے. لیکن اگر وہ ہاسٹائل ہو جاتے ہیں، ان کو سیف فیل کرواتے ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، وہ بیسک نیڈز پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اس کے بعد دباؤ، ڈانٹنا، مارنا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ایون کہ وہ اپنے گھر میں بھی پروٹیکٹڈ فیل نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹراما ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ ایڈلٹ لائف میں بہت طریقوں سے نظر آتا ہے، ان کے انٹرپرسنل ریلیشن شپس میں، ان کی پڑھائی میں، ان کی جاب میں، ان کی پرسنالٹی میں، تو وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہے. اچھا، یہ باقی ٹراما سے کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ باقی ٹراما اگر آپ کہیں کہ کرونک ہے یا ایکیوٹ ہے تو اس میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے یا ایک ریپیٹڈ ہوتا ہے. ایکیوٹ میں تو ایک انسیڈنٹ ہے، کرونک میں جو ہے ریپیٹڈ ایونٹس ہو سکتے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ارتھ کوئک فلڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی وار وکٹمز ہو سکتے ہیں، کوئی اور خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. لیکن جس ٹراما کی میں بات کر رہی ہوں اس میں ایک سیف انوائرمنٹ اور سیف ریلیشن شپ جب پیرنٹس نے دینا ہے وہ نہیں دے پا رہے، تو اس وجہ سے یہ اسپیسیفک ٹراما بہت سارے انڈیویجولس میں ڈیولپ ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ ابیوز ہوا ہوتا ہے ایک بچہ. بالکل ٹھیک ہے. آپ چلتے ہیں علامہ عبداللہ ثاقب صاحب کی طرف اور ان سے میں یہ سوال کروں گی کہ ماہ سفر کو اتنا خطرناک مہینہ ہم کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. علامہ صاحب ماہ سفر میں کیا واقع میں کوئی بلائیں وغیرہ آسمان سے اترتی ہیں؟ کوئی ہم اتنا کیوں خطرناک مہینہ سمجھ لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. بہت شکریہ آپ کا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو زمانہ جاہلیت سے ماہ سفر کے حوالہ سے جو توہمات معاشرے میں رائج تھیں، بدقسمتی سے وہ کسی نہ کسی صورت میں آج ہم تک بھی ٹریول کرتے ہوئے آ گئی ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بڑا واضح طور پر فرمایا کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے.
اور اسی طرح قرآن کریم میں مختلف اوقات اور زمانہ جو ہے اس کے حوالہ سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ نے اس کی قسمیں یاد فرمائی ہیں. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے والفجر، مجھے فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور مجھے 10 راتوں کی قسم. یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی بات ہے. اسی طرح فرمایا سورہ تکویر میں والصبح اذا تنفس، اور مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے. اسی طرح کہیں پہ اللہ رب العزت جو ہے والعصر، زمانے کی قسم کو یاد فرما رہا ہے. تو جتنے بھی وقت ہیں یا جتنے بھی مہینے ہیں اللہ رب العزت کے، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم ایسی رائے رکھیں جو کہ بدقسمتی سے ہم ماہ سفر کے بارے میں رکھتے ہیں. اور یہ بڑا کیٹاگوریکل ہے اسلام میں کہ کوئی بلائیں، کوئی ایسی آسمان سے مصیبتیں نازل اس مہینے میں اسپیسیفکلی نہیں ہوتی. یہ صرف اور صرف ہماری مس کیلکولیشن ہے، یا ہمارے ہاں یہ ایک پراپوگنڈا ہے جو ہو گیا ہے اتنا، اور ہم اس پہ اتنا خوف زدہ ہو گئے کہ ہم نے اللہ کے اس مہینے کو اپنے لیے شاید ایک تکلیف کا اور مصیبت کا مہینہ کنسیڈر کر لیا ہے. یہ ویسا ہی مہینہ ہے جیسے باقی عام مہینے ہیں. اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر بھی فرمائے ہیں، آپ نے غزوات بھی فرمائی ہیں، اور ان میں اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی ہے. آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی فرمایا ہے، آپ نے اپنی ایک بیٹی کو رخصت بھی فرمایا ہے. تو اس مہینے میں کوئی ایسی بات نہیں جو ہمارے ہاں کی جاتی ہے کہ سفر نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں کوئی نیا کاروبار نہیں کرنا چاہیے. اور یہ مہینہ جو ہے یہ شاید بلاؤں اور مصیبتوں کے نزول کا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن مہینے تو 12 تھے جی، ایک مہینہ کیوں ماہ سفر کو بھی کیوں مختص کر دیا گیا کہ بلائیں اترتی ہیں؟ جی، اس میں اصل میں یہ تھا کہ اس سے پہلے جو 3 مہینے ہیں نا کٹھے، وہ حرمت والے ہیں، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم. اچھا، ان مہینوں میں اہل عرب زمانے جاہلیت میں بھی قتل و غارت اور جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا یہ نہیں کرتے تھے، اوائڈ کرتے تھے. اب وہ 3 مہینے لوگ جو ہے رکے رہتے تھے، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر کا کام یہی کام تھے، انہی میں سے انہوں نے کام کرنا. تو جب ان کا کام نہیں ہوتا تھا، جیسے کووڈ آیا تو ہم لوگ گھروں میں بیٹھ گئے، تو اب یہ لوگ بیٹھتے تھے گھروں میں 3 مہینے. اور جیسے ہی سفر کا چاند طلوع نظر آتا تھا تو یہ لوگ نکل جاتے تھے گھروں سے، گھر خالی ہو جاتے تھے. سفر کا معنی ہے خالی ہونا، گھر خالی ہو جاتے تھے، اور ایک دم سے جو معاشرہ تھا اس میں چوری ڈکیتی، قتل و غارت، لڑائی جھگڑا یہ زور پکڑ لیتا تھا. اور جب ایک دم سے یہ چیزیں زور پکڑتی تھی تو لوگوں نے بجائے اس کے اسباب پہ غور کرنے کے کہ اس کی ریزن کیا ہے، انہوں نے اس کو ڈال دیا ماہ سفر پہ کہ یہ ماہ سفر جو ہے اس میں یہ سارا کچھ چونکہ ہو رہا ہے تو لہذا ماہ سفر ایسا ہے. حالانکہ ماہ سفر کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ 3 مہینے جو حرمت والے تھے ان میں یہ اپنے آپ کو بڑی مشکل سے روک کے رکھتے تھے گھروں میں، اور جیسے ہی چاند نکلتا تھا اپنی عادت اور طبیعت اور فطرت اور نیچر کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ دوبارہ سے اس برائی کو بڑے زور و شور کے ساتھ سٹارٹ کرتے تھے. تو لوگوں نے اس برائی کو دیکھتے ہوئے اس ماہ مبارک کے حوالہ سے یہ باتیں گھڑ لی جو کہ بدقسمتی سے آج تک چلی آ رہی. اچھا، اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ماہ سفر بھاری مہینہ ہے، کوئی آپ اپنا کام نارملی کر سکتے ہیں، کوئی سفر بھی کر سکتے ہیں، کام بھی شروع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی ایسی مسئلہ نہیں ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں دیکھیں ہمارے پاس جو عقیدہ توحید ہے، اللہ رب العزت کو ایک ماننا اور اللہ پر توکل کرنا، اس پر بڑا زور دیا گیا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بڑا واضح فرما دیا ہے کہ یہ جو بدشگونیاں تم لیتے ہو، یہ جو تم سمجھتے ہو کہ یہ چیز ایسی ہوئی تو ایسے ہو جائے گا، فرمایا نہیں، قل کل من عند اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ سب کچھ تمہارے اللہ کی طرف سے ہے. اور اسی طرح فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جسے چاہے وہ بادشاہ بنا دے، جسے چاہے وہ بادشاہ واپس لے لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، بیدک الخیر، ہر خیر اس کے قبضہ قدرت میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. سو اس مہینے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اپنا کوئی کام روکیں یا کسی کام کو آپ پینڈنگ کریں. یہ ویسا ہی ایک مہینہ ہے جیسے اس سے پہلے مہینہ گزرا محرم الحرام، یا جیسے اس کے بعد آنا ہے ماہ ربیع الاول شریف، تو یہ ویسا ہی ایک مہینہ ہے. اس میں آپ اپنے کام کیجئے. ہاں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اور مجھے ہر وقت رجوع کرتے رہنا چاہیے. نماز کی پابندی کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے، استغفار کیجئے. یہ روٹین ہے، یہ 12 مہینے کی ہے، یہ اس مہینے کی نہیں ہے. تو اس مہینے سے ڈرنا چھوڑیے. ڈرنا ہے تو اپنے اللہ سے ڈریے، ڈرنا ہے تو اپنی بداعمالیوں اور اپنے گناہوں سے ڈریے. اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیجئے. اس مہینے میں کوئی بلا نہیں اترتی، کوئی آپ کے کام کے لیے رکاوٹ نہیں اترتی. آپ کا کام جب بھی رکے گا آپ کی اپنی کسی نیگلیجنس، کسی نااہلی کی وجہ سے رکے گا. اس کو آپ مہینے پہ ڈالنا چاہیں، دن پہ ڈالنا چاہیں، کسی انسان پہ ڈالنا چاہیں، یہ آپ کی اپنی سوچ کا جو لو لیول ہے وہ ہے. ادروائز نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، نہ کوئی وقت، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے.
بالکل ٹھیک ہے, یہیں سے بات کنٹینیو کریں گے. چلتے ہیں عروج کی طرف, اور میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر والدین بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں لیکن ایموشنلی ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل نہیں ہو پا رہی, تو ایسے بچے بھی جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. والدین اگر فار ایگزامپل بہت ساری ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں, فائنینشلی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, جس میں اسکول ہے, جس میں کپڑے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جو پرووائڈ کرنا تھا وہ کر دیے, باقی لیکن ایموشنلی اویلیبل نہیں ہوتے. اگر کوئی بچہ ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اس کو ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, اس کو ایموشنل ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے کہ وہ جو فیل کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک فیل کر رہا ہے. کبھی وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, کبھی وہ کسی کمپٹیشن میں اسکول میں ہار جاتا ہے, تو اس ٹائم پہ ماں باپ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھی بچوں کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے, رات کو سونے سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے, کوئی برے خواب آ جاتے ہیں, یا پھر کسی کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک احساس سے کمتری میں جا رہا ہوتا ہے. تو ان سارے موقعوں پہ ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان کے لیے اویلیبل ہو, ان کو سپورٹ کریں. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ خود ہی ورتھ لیس فیل کرنے لگ جائیں گے بچے. وہ کہیں گے کہ ہماری کوئی فیلنگز ہی نہیں ہے, اور ہماری جو فیلنگز ہیں وہ ویلڈ ہی نہیں ہے. ہم ایک انسان کے طور پہ جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھیں گے, وہ سمجھیں گے کہ ہماری کوئی بھی ویلیو نہیں ہے, اور اگر ہم کوئی بھی بات کہیں گے تو اس کی امپورٹنس بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ ایک لونلینس والی فیلنگ لے کر آتی ہے. وہ لوگوں کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پاتے, سوشلی وڈرا ہو جاتے ہیں کہ دوست اچھے نہیں بنا پا رہے ہوتے, اور احساس کمتری اتنی زیادہ ہونے لگ جاتی ہے کہ وہ انفیورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے ساتھ کسی اور کو دیکھتے ہیں جن کے ماں باپ اویلیبل ہیں ایموشنلی. کیونکہ بچپن میں اور بچپن کے بعد بھی جب آپ کہتے ہیں ٹین ایج آ رہی ہوتی ہے تو تب بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بچوں کو ماں باپ کی. اور ٹین ایج میں تو بہت زیادہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ وہ ان کے ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں, ایموشنل فلکچویشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. کبھی بہت زیادہ اداس ہو جاتے ہیں, کبھی بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں, کبھی کسی کی چھوٹی سی بات بھی دل پہ لے لیتے ہیں. تو وہاں پہ ان کے پیرنٹس کا فرینڈلی ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جو ماں باپ اویلیبل ہی نہیں ہوتے تو ان کے بچوں میں بہت زیادہ شکایت رہتی ہے اپنے ماں باپ کے طرف. لیکن یہاں پہ کیونکہ بہت سارے ماں باپ کہہ دیتے ہیں ہم نے تمہیں کھانے کو دے دیا, ہم نے تمہیں پہننے کو دے دیا, اور تو ہمارا فرض پورا ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. کیا بچوں کے سامنے کہنا کہ ہم کھانے کو دیتے ہیں, اتنی مہنگی چیزیں آتی ہیں, یہ چیز اتنے کی ہے, تو یہ بچوں کی پرسنالٹی کو کس طرح سے ڈیمیج کرتی ہے؟ اچھا, یہ بہت ساری چیزیں نا بہت بیسک ہیں. بچوں کو پیار کرنا, کیئر کرنا, ان کی بیسک نیڈز کا خیال رکھنا, یہ بیسک نیڈز ہیں. اس کا مطلب ہے بائی ڈیفالٹ اگر آپ ماں باپ بن رہے ہیں تو آپ کو بچوں کو پرووائڈ کرنی ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کا احسان دلوانا کہ ہم نے اتنا کچھ کیا ہے وہ غلط ہوتا ہے, کیونکہ وہ دوسرا جو بچہ ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مصیبت ہوں جو میں پیدا ہوا ہوں اور میرے اوپر احسان کیے جا رہے ہیں, جبکہ وہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کو پیار کیا جائے, اس کی کیئر کی جائے, اور اس کو ہر سہولیات میسر کی جائیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. اب جیسے اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ بہت سارے ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دوسرے بچے کے پاس آئی فون ہے اور میرے پاس نہیں ہے, تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا کہ ماں باپ نے اگر نہیں لے کے دیا تو کوئی بات نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ بیسک نیڈ ہی پوری نہیں کر رہے, کہ اگر آپ نے جو ہے بچے نے کوئی چیز ڈیمانڈ کی اور وہ ویلڈ چیز ہے اور آپ نہیں دے پا رہے اور آپ دینا ہی نہیں چاہتے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بچے ہیں اگر ان کو دے دی جائے گی تو ان کو قدر ختم ہو جائے گی, تو بیلنس کریٹ کرنا بہت زیادہ ضرورت اس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگر ان کی جو ضروریات ہے اور آپ فائنینشلی افورڈ کر سکتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی دیں, اگر نہیں کر سکتے تو سمجھانا, بات چیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز آپ اویلیبل بھی نہ کریں, کیونکہ اگر آپ ہر چیز اویلیبل کر دیں گے تو اس کی ویلیو ختم ہوتی جائے گی بچوں کی زندگی میں. ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ ہر چیز آسانی سے نہیں ملتی, اسٹرگل سے ملتی ہے. جیسے ایسے بچوں کی ریشو گھریلو جھگڑے جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے زیادہ ہیں, جو سیپریشن ہے, ڈیورس ریشو بڑھتی جا رہی ہے, خلا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, ایسے بچے زیادہ آتے ہیں یا جو گھریلو ناچاکی کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں اور ان کی پرسنالٹی جو ہے بالکل ڈسٹروائے ہو چکی ہوتی ہے؟ اچھا, والدین میں سے ایک کوئی شخص ضرور ہوگا جو گھر میں ابیوسو ریلیشن شپ رکھتا ہوگا بچوں کے ساتھ, شاؤٹ بہت زیادہ کرتا ہے, گالیاں بہت دیتا ہے,
میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کو مارنا بہت زیادہ ہوتا ہے, ڈسرسپیکٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور وہی بچے بھی وٹنس کر رہے ہوتے ہیں. سیپریٹڈ فیملیز میں تو ایسا انیشلی ہو سکتا ہے, لیکن اب سیپریٹ ہو گئے ہیں تو بچے اس کیوس یا اس کانفلکٹ سے ہٹ گئے ہیں کیونکہ اب وہ دیکھ نہیں پا رہے. لیکن جہاں پہ ساتھ ہی ماں باپ رہتے ہیں اور ان کی بنتی بھی نہیں ہے اور وہ بچے وٹنس بھی کر رہے ہیں, تو وہ بھی ٹراما ڈیولپ کرنے لگ جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ماں ہے وہ سفر کیے جا رہی ہے ابیوز کو, تو وہ بچے دیکھتے جائیں گے اور وہ بچے اڈاپٹ کرتے جائیں گے کہ ایسا ہی ہوتا ہے, ایک میاں بیوی کا ریلیشن شپ ایسا ہی ہوتا ہے, فادر اور مدر بچوں کے ساتھ ایسے ہی جو ہے بہیو کرتے ہیں. تو وہ ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ کیا ہے اور انہیلدی ریلیشن شپ کیا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت دفعہ انہیلدی ریلیشن شپس میں ہی جاتے ہیں جب وہ ایڈلٹ لائف میں جاتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے, بالکل زندگی ایسی چلتی ہے. بالکل ایسا, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ زندگی ایسی ہی چلتی ہے, اور بہت دفعہ وہ زندگی سے نفرت کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے تو ہمیں جینے کا کوئی حق بھی نہیں ہے, ہم پیدا ہی کیوں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں علامہ عبداللہ ثاقب صاحب کی طرف, اور ان سے میں یہ سوال کروں گی کہ سر ایسے کون سے ہم اعمال سرزد ہو جاتے ہیں ہم سے جو ہمارے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے؟ جی بالکل, بہت اہم سوال آپ نے کیا, کیونکہ آج کل ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کا شکار ہے, معاشی مسائل کا شکار ہے, مہنگائی بھی ہے اور دیگر معاملات بھی ہیں. تو دیکھیے سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت جل وعلا کے احکام کو نہ سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں. تو جب آپ اپنے مالک کے احکام پر عمل نہیں کریں گے, جو آپ کا رازق ہے, جو رزق دینے والا ہے, اور جب رزق دینے کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ آپ غیر حاضر رہیں گے اس کی بارگاہ سے, تو پھر آپ کے لیے یہ مسائل ہوں گے ہی ہوں گے. اب دیکھیے ہمارے جو ٹائم ٹیبل ہیں وہ کتنے خراب ہو گئے. رات سونے کے لیے اللہ نے بنائی ہے, قرآن مجید میں ایک نہیں کئی مقامات پہ اللہ نے فرمایا کہ رات میں نے تمہارے سونے کے لیے, آرام کے لیے بنائی, اور دن میں نے تمہارا رزق تلاش کرنے کے لیے. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لیٹ نائٹ سونے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں, ہو گئے ہیں, بلکہ ہوتے کیا جا رہے ہیں, کھانا لیٹ نائٹ کھانا ہے, سونا لیٹ نائٹ ہے. اچھا, اس پر اب لیٹسٹ ریسرچ بھی آ گئی ہیں کہ رات کو ایک اسپیسیفک ٹائم 10-11 کے بعد تک اگر آپ جاگتے ہیں تو آپ کے باڈی کے اندر سے ایسے ہارمون جنریٹ ہونا شروع ہوتے ہیں جو آپ کی جو طبیعت ہے, جو آپ کی صحت ہے, اس کو ڈیمیج کرتے ہیں اور بڑے برے طریقے سے ڈیمیج کرتے ہیں. اسی طرح بے وقت کا کھانا کھا کے آپ اپنے لیے بیماریاں مول لے رہے ہیں, سونے کے ٹائم پہ آپ سو نہیں رہے, اٹھنے کے ٹائم پہ آپ اٹھ نہیں رہے. اب نماز فجر جو ہے یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں اللہ رب العزت جل وعلا کی طرف سے رزق جو ہے اس کے دروازے کھولے جا رہے ہوتے ہیں. یوں کہیے کہ آپ کو اپنے حصے کا رزق اس وقت میں لینا ہوتا ہے, اور آپ اس وقت میں غیر حاضر ہوتے ہیں, رزق نہیں لے پاتے, اور اس کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں دیر میں, اٹھ کے دوپہر میں آپ جا رہے ہیں اپنی دکان پہ یا اپنے کاروبار پہ, تو اب آپ جو ہے وہ تنگی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے, اور آپ سمجھیں گے کہ یہ تنگی جو ہے یہ پھر جیسے لوگ آپ کو ملتے جائیں گے, یہ جی آپ کے فلاں بندے نے آپ کو رزق بند کر دیا, فلاں نے, اب وہ یہاں سے جو ہے نا مزید چیزیں بگڑنا شروع ہو جائیں گے. آپ اس کی جو جڑ ہے بیماری کی اس کو پکڑنے کی بجائے, اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے الٹرنیٹو پہ چلے جائیں گے, اور کبھی ادھر کبھی ادھر مزید اپنے پیسے اور توانائیاں ضائع کرنا شروع کر دیں گے. تو رزق کی کمی اور رزق کی تنگی جو ہے اس میں مختلف اسباب ہیں, لیکن مین طور پہ آپ دیکھیں ایک تو رزق کی بے توقیری ہمارے یہاں یہ بہت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بچپن کی باتیں ہیں کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پرندہ, کوئی نہ کوئی جانور ہوتے تھے. اچھا, ان کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ آپ نے کھانا بنایا, بچ گیا, وہ کھانا بجائے ڈسٹ بین میں جانے کے, بجائے وہ جو ہے آپ کے گٹر کے ذریعے بہہ جانے کی, وہ ان پرندوں یا ان جانوروں کی خوراک بن جاتا تھا. آج کل کیا ہے, سیدھا وہ ڈسٹ بین میں جا رہا ہے. تو رزق کی یہ بے توقیری جو گھر گھر میں ہو رہی ہے, پہلی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کا رزق جو ہے تنگ ہو جائے گا. کیوں؟ آپ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں, اللہ کی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں. اگر پرندوں کو ڈیلی یا چیونٹیوں کو کھانا, کیڑوں کو مطلب کھانا کھلایا جا رہا ہے, کچھ ڈالا جا رہا ہے, یا پانی وغیرہ, کیونکہ گرمی کی شدت اتنی ہے کہ جن پرند سب کو پیاس لگتی ہے, تو پانی جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے ان کو, تو کیا بلائیں وغیرہ ٹلتی ہیں, رزق میں کشادگی آتی ہے؟ بالکل ایسے ہی, یہ صدقہ ہے. جیسے آپ انسانوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں, ایسے ہی اللہ کی دیگر مخلوقات کی ضروریات جب آپ پوری کرتے ہیں, اور ضروریات بھی وہ جو ان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں, تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرماتے ہیں اور آپ کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں. پہلی وجہ رزق کی بے توقیری. دوسری وجہ اللہ کی نافرمانی.
آپ اپنا زندگی کی روٹین کو دیکھیں تو آپ اللہ کی نافرمانی پہ بیس زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ دو اسباب ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل قرآن کریم نے بیان کیا ہے سورہ نوح میں پارہ نمبر 29 میں. اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کہ اللہ فرماتے تم میری بارگاہ میں استغفار کرو، میں بڑا بخشنے والا ہوں. جب تم استغفار کرو گے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ تمہارے مالوں میں اضافے کے ذریعے تمہیں اولاد دے کر. یعنی اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، بے اولادی چل رہی ہے، آپ استغفار کی کثرت کریں. آپ کے پاس مال نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، قرضے چڑھے ہوئے، استغفار کی کثرت کریں. قحط سالی کا شکار ہیں یا خشک سالی کا شکار ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ملک میں شہر میں، استغفار کی کثرت کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا ہوگا؟ میں تمہارے لیے باغات اگا دوں گا، نہریں جاری کر دوں گا. یعنی ایک ایسا معاشرہ وجود پا جائے گا کہ جس میں ہر بندہ ریلیکس لائف گزار رہا ہوگا، جو اپنی معیشت کو بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھے گا. کرنا کیا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کی 1 سے 3 تسبیح اگر آپ کرنا شروع کر دیں گے نماز کی پابندی کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے رزق کے دروازے کھلتے چلیں گے. کسی بھی وقت کرنے، لیکن آئیڈیل وقت اس میں یہ ہے کہ آپ فجر کی سنت ادا کر کے فجر کے فرض پڑھنے سے پہلے درمیان کا جو ٹائم ہے قبلہ رخ بیٹھ کے اگر آپ اس ایک تسبیح کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ دنوں میں آپ کے جو رزق کے معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. جی انشاءاللہ. اچھا استغفر اللہ والی پھر سے ایک بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ کر لیں. اگر اس سے بھی بہتر آپ رزلٹ چاہتے ہیں تو پھر وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ ایک تسبیح آپ اگر فجر کی سنت پڑھ کے فرض کے درمیان اس کو پڑھیں گے قبلہ رخ بیٹھ کے تو انشاءاللہ آپ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اس عرضی کو قبول فرمائے. اچھا ویسے اگر فجر ٹائم نہیں کوئی پڑھ سکتا تو دن میں کبھی بھی پڑھ لیں، عصر کے ٹائم پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں. ٹائم آپ اپنی سہولت کا نماز کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. کوئی بھی ٹائم آپ رکھ لیں، کوئی بھی نماز رکھ لیں، جو نماز آپ ادا کریں اس کے بعد آپ اس کو قبلہ رخ بیٹھ کے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ یقینی وضو میں ہے، دوسرا آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے، اللہ سے مانگنے کا ٹائم ہے، اور تیسرا پھر آپ قبلہ رخ ہو کے یکسو ہو کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. چلتے پھرتے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ توجہ نہیں رہتی، ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں چیزیں. لیکن جب آپ یکسو اللہ کی بارگاہ میں ہو کے اس کو پڑھیں گے تو کریں تو جب ہم کچھ پڑھنا شروع کرتے، اب تو نماز بھی جو ہے اس میں بھی کافی زیادہ خیالات جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں تو توجہ تو بہت مشکل سے ہو پاتی. لیکن کوشش تو ہم کر سکتے ہیں نا اپنی طرف سے. جب آپ کوشش پوری کریں گے اللہ بھی جانتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. ہم کمزور ہیں، ہم اپنی جب پوری ایفرٹ کر دیں گے 100% دے دیں گے دین اگر شیطانی وسوسے آ بھی جائیں، خیال ڈائیورٹ ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، کرم فرما دے گا انشاءاللہ. لیکن دانستہ طور پر ہمیں اپنی توجہ دائمہ نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. چلتے ہیں ہم عروج کی جانب اور میں یہ سوال کروں گی کہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ بچوں کو ہر بات پہ نان نہیں کرتے، ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ بچے نو کا ورڈ سن کے مینٹلی اپسٹ ہو جاتے ہیں؟ کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ نفسیاتی مرض میں چلے جاتے ہیں کہ ہر اگر ہم کچھ بھی کہہ رہے ہیں تو آگے سے انکار ہی آ رہا ہے، یا بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے منع کرنا، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، تو بچے کریں کیا؟ اچھا ایز اے سائیکالوجسٹ آئی وڈ سے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ہر بات پہ نہ نہیں کر سکتے، ہم بالکل ضرور نہ کر سکتے ہیں. جب ماں باپ نے ڈسپلن کرنا ہوتا ہے اپنے بچوں کو تو وہ بالکل انکار کرتے ہیں بہت ساری چیزوں سے. جیسے اگر ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھنا نہیں ہے، میں نے ابھی کھیلنا ہے، تو وہ بیسیکلی کر کیا رہا ہوتا ہے؟ بچہ اپنی اتھارٹی شو کر رہا ہوتا ہے. تو ماں باپ بالکل انکار کر سکتے ہیں. اگر ماں باپ نہیں انکار کریں گے تو پھر بچہ تو بہت زیادہ بگڑ جائے گا. ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کو صحیح اور غلط کے درمیان میں فرق کا پیدا کرنا. جو موریلٹی ہوتی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ بچہ سیکھتا ہے اپنے ماں باپ سے، سوسائٹی سے، اپنے ریلیجن سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے. اگر اس کو یہ صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کے اندر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں گلٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر آپ ہمیشہ اس کو کہیں گے کہ یس ٹو ایوری تھنگ تو اس سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو کنگ آف دا ورلڈ ہوں اور میں جو چاہوں گا میں کر پاؤں گا. تو وہ اپنی زندگی میں نا فیئر آف ریجیکشن لے کے چلے گا کیونکہ اس نے کبھی فیس ہی نہیں کی ریجیکشن. تو وہ دوسروں کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہوگی کہ وہ کبھی نہ کا عادی نہیں ہوگا وہ انسان. اگر بچپن سے ہی ایسا چلتا رہے گا تو اس کی مطلب سیلف اسٹیم اتنی زیادہ ہائی ہوتی جائے گی. اور اگر ذرا سی بھی کوئی مشکل آ جائے، کیونکہ زندگی تو آسان نہیں ہے، زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، ہمیشہ آپ کی مرضی سے چیزیں نہیں ملتی. تو ماں باپ کی جو پیرنٹنگ ہوتی ہے بہت ریئلسٹک ہونی چاہیے، کرنٹ وقت کے حساب سے ہونی چاہیے جو بچوں کا کرنٹ وقت
وقت ہے, اپنے دور کے حساب سے نہیں ہونی چاہیے. تو نہ تو بالکل کہتے ہیں بچوں کو تاکہ وہ ڈسپلنڈ بھی رہیں, تاکہ وہ بات بھی مانیں. اور کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹرین کریں, کیونکہ بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح کے شخص بنیں گے, تو وہ ڈیفینیٹلی 50% تو ان کے انوائرمنٹ پہ ہی ہوتا ہے, 50% بایولوجیکل بھی ہوتا ہے, لیکن 50% یو ہیو ٹو ٹرین یور چلڈرن کہ وہ کس طرح کے شخص بعد میں بن سکتے ہیں. تو بہت دفعہ بہت بچے شرارتی بھی ہوتے ہیں, تو شرارتیں کرنا ٹھیک بات ہے. بچوں کو ایکسپلور کرنے دینا چاہیے اپنا انوائرمنٹ, اپنی غلطیوں سے خود سیکھیں. ان کو اتنا سیف انوائرمنٹ دینا چاہیے تاکہ اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو خود سیکھ لیں, ماں باپ پیچھے ہوں. اچھا, غلطی کرنے تو کیا مار پیٹ شروع کر دیں, ڈانٹنا شروع کر دیں؟ اچھا, غلطی کرنے پہ مار پیٹ تو نہیں ہوتی, غلطی کرنے پہ سمجھایا جاتا ہے کہ بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز کرنے کا. ان کو آبزرو کیا جا سکتا ہے, ماں باپ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہی ماں باپ سر پہ سوار رہے ہیں, جس کو ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کہتے ہیں, کہ ہر چیز ان کے لیے آسان کر کے بنا دی ہے. تو یہ بھی نہیں کرنا, یا پھر اتنے زیادہ ایبسنٹ ہو جائیں کہ بالکل ہے ہی نہیں اور بچہ بالکل پریشان ہے کہ میں اس دنیا میں اکیلا ہی ہوں اور میرے پاس کوئی بھی ایک سیف پرسن نہیں ہے میرا. اچھا, اگر کوئی بچہ ریلیشنل ٹراما کا شکار ہے تو اس کی علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں؟ اچھا, اگر کوئی ریلیشنل ٹراما جس میں اسپیسیفکلی پیرنٹل ابیوز انوالوڈ ہے تو وہ اپنے آپ کی سیلف آئیڈینٹی کو بہت کوشچن کرتا ہے, پرفیکشنسٹ کبھی کبھی ہونے لگ جاتا ہے, پیپل پلیزنگ میں بہت زیادہ بلیف رکھتا ہے, کیونکہ وہ لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ پروف کرنا ہے اپنے ماں باپ کو, یا زندگی میں کچھ پروف کرنا ہے کیونکہ میں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو لیک آف ویلیڈیشن بہت زیادہ وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں, لو سیلف اسٹیم بہت زیادہ ہوتی ہے, اور انزائٹی ڈپریشن کے سمٹمس بہت زیادہ ان لوگوں میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو اپنے ریلیشن شپ اپنے دوستوں کے ساتھ بن رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. کبھی وہ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل آئسولیٹ اپنے آپ کو کر لیتے ہیں, ایموشنز میں ایسی فلکچویشن آتی ہے کہ بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں. جو ایک عام سی سچویشن میں ریئیکشن آتا ہے وہ آؤٹ آف پرپورشن ہوتا ہے, غصہ بہت زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں یا سیلف ہارم بہت زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ کسی نہ کسی سائیکولوجیکل بیماری کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ بہت اچھے طریقے سے کوپ بھی کر لیتے ہیں, لیکن جو کوپ نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی بیماری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. ایسے بچے جنہوں نے آنکھ کھولتے ہی گھر میں لڑائی جھگڑا دیکھا ہے, باپ ماں کا سلوک نہیں دیکھا, باقی جو گھر والے باقی ہیں ان میں بھی جھگڑے کی ایک فضا دیکھی ہے, ایسے بچوں کا فیوچر کیا ہوتا ہے اور ان کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے؟ اچھا, ایک پرسنالٹی میں ایک سیلف آتی ہے, سیلف ڈسٹارٹیڈ ہوتی ہے. ڈسٹارٹیڈ سیلف کا مطلب ہے کہ دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دیم سیلف. ان کی نہ پرپس نہ ایگزسٹنس ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, نہ اپنا آپ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہے کون. ٹھیک ہے, وہ ایک وکٹم اپنے آپ کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. دوسرا, ان کو ہیلدی پیٹرنس کا آئیڈیا نہیں ہوتا, ان کو بائی ڈیفالٹ نہیں پتا ہوتا کہ واٹ از لو, واٹ از کیئر, کہ ایک انسان کے ساتھ دوسرے انسان نے کس طرح سے بہیو کرنا ہوتا ہے. اپنی نیڈس کا پتہ نہیں ہوتا, بہت زیادہ ڈپینڈنسی اکثر طور پہ پیدا ہو جاتی ہے, یا وہ بھی بہت زیادہ ہاسٹائل دوسروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں, وہ بھی بہت زیادہ ایجیٹیٹڈ ہوتے ہیں, اور دوسروں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہونے لگ جاتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو سیلف ان کا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ ہے جو باقی لوگوں کے ساتھ کیسے رویہ ان کا آتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے جو سائیکولوجیکل سمٹمز ہوتے ہیں جس میں سیلف ہارم بھی ہو سکتا ہے, بہت زیادہ ایگریشن بھی ہو سکتا ہے, بہت زیادہ آئسولیشن ہو سکتی ہے, بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ ٹاکسک بھی ہو جاتے ہیں اگر وہ ایسے انوائرمنٹ میں رہے ہیں جہاں پہ ٹاکسک کمنٹس ایک دوسرے کو بہت عام طور پہ مل رہے ہیں. تو وہاں پہ یہ زیادہ ایشوز آنے لگ جاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ٹاکسک بیہیویئرس کی طرف جاتے ہیں. اچھا, ایسے بچوں کی کتنی % ریشو ہوتی ہے کہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں, پڑھ لکھ جاتے ہیں؟ تعلیمی میدان میں یہ کیسے ہوتے ہیں اور پروفیشنلی کیسے ہوتے ہیں؟ اچھا, اگر کوپنگ ہیلدی ہے یا انہیلدی ہے, اگر وہ ڈٹرمنڈ ہے کچھ کرنے کے لیے, تو ایک تو جینیٹکس بھی میٹر کرتی ہے اور ان کا اپنا ٹیمپرامنٹ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اگر کسی شخص کو زندگی میں ایک اچھا ٹیچر بھی مل جاتا ہے, وہ اس کا مینٹور بن جاتا ہے, تو اس کی زندگی بہت بہتر ہو جاتی ہے. یا فیملی میں کوئی کزن ہے یا کوئی بھی ہے جو اس کو بہتر طریقے سے مینج کر پا رہا ہے, صرف ایک آپ کہہ سکتے ہیں سیف اسپیس اگر اس کو مل جاتی ہے تو بہت بہتر اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے. سیف اسپیس یہ بھی ہو سکتی ہے وہ اسپورٹس میں بہت اچھا ہو جاتا ہے, تو اسپورٹس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو مینج کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے
اپنے جو آپ کہہ سکتے ہیں برے گھر کے حالات ہیں یا رویے ہیں ان کو اگنور کرنے لگ جاتا ہے اور ان سے اپنی باؤنڈری کریٹ کرنے لگ جاتا ہے, تو بہت حد تک بہتر اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کاؤنسلنگ اینڈ تھراپی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. اب تو اسکولس میں اور یونیورسٹیز کالجز میں بھی اویلیبل ہوتی ہے کاؤنسلنگ بھی اور سائیکولوجیکل سروسز بھی. تو ایون وین آئی پریکٹس تھراپی پہ ہی بات کریں گے, جاننے کی کوشش کروں گی کہ تھراپی کیا ہوتی ہے, لیکن پہلے چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف اور ان سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ سر جو لوگوں کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ ماہ سفر میں بلائیں اترتی ہی اترتی ہیں اور برے کام ہوتے ہیں, نقصان ہوتے ہیں, سفر نہیں کرنا, ایسے لوگوں کو آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ کون سے ایسے صدقات وہ کریں یا کون سی ایسی تسبیحات کریں جن سے ان کی زندگی آسان ہو جائے؟ کیونکہ ایسا بھی ہے کہ جیسے انسان سوچنا شروع کرتا ہے ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو ساری یہ جو بدگمانیاں اور بدشگونیاں ہیں ان کا کیا حل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل آپ نے جو بات کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ جیسا تم گمان کرتے ہو اللہ فرماتا ہے میں ویسے ہی تمہیں ملوں گا. تو انسان کا گمان اس کے لیے واقعتاً بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بھلی بھی کر دیتا ہے اور بہت سی چیزیں خراب بھی کر دیتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر آپ فالو کریں اور اللہ پر یقین کامل رکھیں تو آپ ویسے ہی ان چیزوں سے, ان سوچوں سے باہر آنا شروع ہو سکتے ہیں. اور آئیڈیل یہ ہے کہ آپ ان توہمات سے باہر نکلیں, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں. مصری تہذیب میں اور دیگر بڑی پرانی تاریخ جو انسان کی ہے اس میں یہ چیزیں ملتی ہیں جو آج تک ٹریول کرتے ہوئے آ گئی ہیں کہ کالی بلی گزر گئی ہے تو اب آگے کوئی پریشانی ہوگی, راستہ بدل لو, کانچ ٹوٹ گیا ہے تو یہ ہو جائے گا, شام میں جھاڑو لگا لیا تو یہ گیا تو بلائیں, کوئی بلا کانچ نے اپنے بالکل. یہ بلکہ مصری تہذیب میں پڑھ رہا تھا وہاں پہ تو یہ تھا, وہ کہتے ہیں ٹوٹا ہوا آئینہ جو ہے نا اگر آپ نے وہ دیکھ لیا تو آنے والے 7 سال آپ کی زندگی کے کرائسس میں گزر رہے ہیں. تو اس طرح کی جو سوچیں ہیں نا یہ بہت زیادہ اس قدیم زمانے میں تھیں, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ان تمام چیزوں کو رد فرما دیا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ نے اپنی ایک بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا اس مہینے میں. اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ آپ کی رخصتی ماہ سفر میں ہوئی ہے, خیبر فتح ماہ سفر میں ہوا ہے, اس کے علاوہ غزوات ہوئے ماہ سفر میں, تو اس مہینے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا لیکن یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہو تو پیسے آتے ہیں. ہاں بالکل, یہ بھی بات ایسے ہی مشہور ہے. لیکن کبھی آپ کے ہاتھ میں خارش ہوئی اور پیسے آئے ہوں ایسا ہوا؟ وہ بات آپ کی ہے کہ گمان والی, کہ گمان آپ نے اگر کیا اور اسٹرانگ گمان کیا وہ تو سم ٹائم آ بھی جاتے ہیں. لیکن اگر یہ بات ہے تو جن بیچاروں کو پوری جسم کی الرجی ہے پھر ان کے پاس تو دولت ہی دولت ہونی چاہیے کہ صرف ہاتھ پہ الرجی ہونے سے اگر یہ بھی ساری چیزیں اسی میں, کیوں رزق دینا ہے اللہ نے. ایک چیز میں اور پوچھنا چاہوں گی, یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ کوا بولے گا تو مہمان آئیں گے, یہ بھی ایک گمان ہے یا واقعی میں کچھ ریئلٹی ہے اس میں؟ بالکل کوئی ریئلٹی نہیں, یہ بھی گمان ہے کیونکہ آپ اس کی ایوریج نکال لیں کہ آپ کی دیوار پہ کوا کتنی مرتبہ بولا اور کتنی مرتبہ مہمان ہے. سم ٹائم تو کوا بولتا ہے تو ہمیں کہیں اور بھیج دیتا ہے وہ کہ تم چلے جاؤ مہمان بن کے. تو یہ بھی صرف ایک گمان ہے جو ہمارے معاشرے میں, یہ بدگمانی ہے, ان میں کچھ بھی نہیں. جہاں تک بات ہے آپ کا دوسرا کہ اگر کوئی ذہنی طور پر سیٹسفائیڈ ہونا چاہتا ہے, صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے, تو بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنی فیملی پہ کرتے ہیں. یعنی اپنے آپ دیکھیں بہن بھائیوں میں آپ دیکھیں, اپنے کزنز میں دیکھیں, اپنی خالہ ماموں, یعنی فیملی کے لوگوں کو دیکھیں اور ان کی جو ضرورت ہے رسپیکٹ کے ساتھ ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر وہ پوری کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی طور پر بھی سکون دے دے گا اور آپ کو یہ تسلی مل جائے گی کہ میں پریشانیوں سے سیف رہوں گا. لیکن اصل جو تعلق ہے وہ بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اسلام ان ساری چیزوں کی کوئی اجازت نہیں دیتا, کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ریمیڈی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ صرف اس صورت میں کہ آپ جب اس میں پھنسے ہوئے اور نکلنا نہیں چاہ رہے تو پھر ہم آپ کو اس کی یہ حل دے رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ دائیں بائیں جائیں اور لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان کر بیٹھے. اگر آپ نے کرنا ہی ہے صدقہ تو بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنی فیملی میں کریں گے, پھر آپ اپنے آس پاس میں کریں گے, پڑوس میں کریں گے, محلے میں کریں گے. ہمارے محلے میں بعض دفعہ بیوائیں رہ رہی ہیں, یتیم بچے رہ رہے ہیں, ہم ان کی بجائے کہیں اور پہ جا کے دے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ پہلا حق ان کا بنتا ہے. تو ہمیں اپنے محلے میں یا اپنی فیملی میں جو بھی ان کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک تصور ہے کہ صدقہ اپنی مرضی کا دینا ہے, میں اس ٹائم یہ دینا چاہ رہا ہوں, نہیں,
اگلے بندے کو اگر ضرورت میڈیسن کی ہے تو آپ اسے دوائی لے کے دیں, یہ بہترین صدقہ ہے. ایک بندے کو بھوک لگی ہے, آپ اسے کھانا کھلائیں, یہ بہترین صدقہ ہے. پیاس لگی ہے, پانی پلائیں, یہ بہترین صدقہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگی ہے اور آپ اسے دوائی لے کے دے رہے ہیں, ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے راشن چاہیے اور آپ اس کو جو ہے وہ کچھ اور لے کے دے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. صدقہ بہترین وہ ہوگا کیونکہ آپ نے دینا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور جب بندے کی ضرورت پوری ہوگی تو تب وہ شکر ادا کرے گا اللہ کا, اور تب وہ آپ کے لیے دعا کرے گا. اور اگر آپ اس کی ضرورت ہی نہیں پوری کر رہے, آپ اپنی مرضی کا صدقہ دے کے کوشش کر رہے ہیں اس کو اپنی سیٹسفیکشن کو, تو وہ حاصل نہیں ہوگی. اچھا, اگر برا گمان آئے جی تو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ بالکل بہت اچھا سوال آپ نے کیا. بعض دفعہ برا خواب دیکھ لیتے ہیں, ڈر کے اٹھ جاتے ہیں, بعض دفعہ ذہن میں کوئی وسوسہ ایسا جنم لے لیتا ہے, تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اسے کسی سے بیان نہیں کرنا. جب تک آپ اپنے خواب کو کسی کے بیان نہیں کریں گے, یعنی عام آرڈنری پرسن سے کسی سے تعبیر پوچھنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں کہ وہ پرندے نے اپنے پنجے میں اس کو پکڑا ہوا ہے, جیسے ہی آپ نے بیان کرنا ہے اس نے چھوڑ دینا ہے, یعنی پھر وہ عمل پذیر ہو جائے گا. اور اگر آپ بیان نہیں کرتے تو وہ رکا رہے گا, وہ آپ کی طرف نقصان اس طرح سے نہیں آئے گا. دوسرا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں کندھے کی طرف جیسے دم کرتے ہیں ویسے آپ نے پھونک مار دینی ہے 3 ٹائم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے سمپل, اور آپ نے ادھر اور نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو تکلیف میری طرف آ رہی ہے اسے مجھے اس سے محفوظ فرما. اور تھرڈ ون آپ نے کچھ صدقہ کر دینا ہے. یہ 3 چیزیں اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ اس آنے والی پریشانی, تکلیف اور مصیبت سے سیف زون میں چلے جائیں گے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اچھا, الو کو اتنا منحوس کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ یہ بھی زمانہ جاہلیت کی بات ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ الو کسی کے گھر پہ بیٹھ گیا تو کہتے تھے اب یہ گھر تو تباہ ہو گئی ہوگا. تو اس وقت سے یہ چیز جو ہے مشہور ہوتی ہوتی آج تک آ گئی ہے کہ ہم نے اس کو منحوس کنسیڈر کر لیا ہوا ہے. حالانکہ قرآن کریم نے بڑا کیٹاگوریکل کہا ہے, نحوست جو آتی ہے نا وہ آتی ہے اللہ کی نافرمانی اور اعمال کی خرابی کی وجہ سے. ہم اس کو ڈالتے ہیں پھر دوسروں پہ. یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے, اب دیکھیں نا کولیگز میں بھی ہوتا ہے, ایک بندے نے کام غلط کر دیا, اب وہ ماننے کی بجائے وہ ڈالتا ہے دوسرے پہ, نہیں جی اس کی وجہ سے ہوا. تو یہ ایک سائیکی ہے, ایک سوچ ہے جو ڈیولپ ہو چکی ہے ہماری کہ آسان راستہ کیا ہے جان چھڑانے کا کہ آپ دوسروں پہ ڈال دیں. اب الو بول نہیں سکتا بیچارہ, ورنہ وہ بولنے پہ آئے تو وہ ہمیں ضرور یہ کہے کہ بھائی اپنے کام ٹھیک کر لے, میرے پہ مہربانی کر کے نہ ڈال. اب مجبوری یہ ہے کہ وہ بول نہیں سکتا بیچارہ, تو اس لیے ہم الو پہ ڈال کے نکل جاتے. بالکل ٹھیک ہے, عروج صاحبہ کی طرف چلیں گے اور یہ میں سوال کروں گی. عروج یہ بتائیے گا کہ اگر کسی کو بہت وسوسے آتے ہیں, برے گمان آتے ہیں, ہر ٹائم ڈپریشن انزائٹی کا شکار رہتا ہے, تو ایسے لوگوں کی تھراپی کیا ہوتی ہے؟ اچھا, بیسیکلی آپ تو اوور تھنکنگ کی بات کر رہی ہیں. اوور تھنکنگ تو ایک سمٹم ہے, کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے, فیئر کی وجہ سے ہو سکتا ہے, انزائٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے, جو انزائٹی میں بہت زیادہ ہوتا ہے, ڈپریشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے. بیسکلی تھراپیز جو ہے وہ اس میں مختلف تھراپیز ہیں جو تھراپسٹ جس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, جس میں کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ہے, کوگنیشن کے تھرو یعنی تھاٹس کے تھرو, تھنکنگ کے تھرو جو نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو پازیٹیو تھاٹ میں چینج کر رہے ہوتے ہیں, جس میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جو نیگیٹو تھاٹ ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ضرور ہے جو پہلے آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے. جیسے آپ کہتے ہیں مینٹل فلٹر لگانا ہے یا میکسیمائزیشن ہوتا ہے, کہ مطلب ایک چھوٹی سی بات ہے اس کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے سوچتے جاتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے, حالانکہ وہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. تو نیگیٹو کو پازیٹیو میں چینج کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی فیلنگز ایموشنز بہتر ہوتے جائیں. CBT میں یہ ہوتا ہے. لیکن اگر آج کا زمانہ دیکھا جائے تو ہر بندہ اپنے کاروبار کو لے کے, اپنے فائنینشیل طور پر اپنی جاب کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہے, یا گھریلو اپنے جو ریلیشنز ہیں ان کو لے کے بہت زیادہ ڈپریس ہے, تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, جب ہم تھراپی پہ کوئی بھی شخص آتا ہے تو ہم اوور آل ہولسٹکلی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انڈیویجول لیول پہ وہ کیا کر سکتا ہے. جیسے گول سیٹنگ ہے اس کی, جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس سے ریلیٹڈ گول سیٹنگ ہوتی ہے, اس کا فوکس کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے, اس کی کنسنٹریشن کیسے مینٹین کی جا سکتی ہے. کوئی ایسی بیہیویئرل چیز تو ایسی نہیں ہے جو اس کو اس کا کام کرنے سے روک رہی ہے, ٹھیک ہے, کوئی سوچ ایسی تو نہیں ہے جو روک رہی ہے. تو اس کی اوور آل اس کے اپنے پرسنل ریلیشن شپ بھی ہوتے ہیں, اس کی فزیکل ہیلتھ بھی ہوتی ہے, اس کا کھانا پینا بھی ہوتا ہے, اس کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے جو بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے, جس میں یہ سلیپنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ٹائم پہ صبح جاگیں اور ٹائم پہ رات کو سوئیں. کیونکہ یہ آج کل یہ بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ جابس ایسی کر رہے ہیں جن کی نائٹ شفٹس ہوتی ہیں,
تو ان کا پورا سرکیٹک ردم بالکل خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انزائٹی ڈپریشن بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ جو آپ کی ہوتی ہے نا کہ صبح سورج کی پہلی روشنی اور آپ اس میں بیٹھیں گے تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے. تو آپ کو آپ کی باڈی کو بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے کہ آپ ایکسرسائز بھی کریں اور سلیپنگ روٹین کو بہتر کریں، ایٹنگ کو بہتر کریں. باقی جو سائیکولوجیکل ہوتی ہے تھاٹس ہے یا فیئر ہے، یا آپ نے اپنے اندر سکلز جو بلڈ کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی سوشل سکلز پہ بھی کام کیا جا رہا ہوتا ہے، جس میں آپ کہتے ہیں سوشل نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے، آپ کی لوگوں سے مل رہے ہیں، تو آپ کو ظاہر سی بات ہے فائدہ بھی ہوگا آپ کے بزنس میں. بہت دفعہ لوگ ایکسپرٹ نہیں ہوتے خود کے کوئی بھی بزنس جب کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کچھ ایسے لوگوں سے ملیں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ایکسپیرینس ہوتے ہیں، تو ان کا تجربے سے فائدہ ہوگا. اچھا، میں یہ چاہوں گی کہ آپ جلدی سے یہ بھی بتا دیں کہ ریلیشنل ٹراما کا جو شکار ہیں لوگ یا بچے، ان کی تھراپی کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، جو ریلیشنل ٹراما کا شکار ہیں ان کی تھراپی میں ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی بیسیکلی ہوتی ہے، لیکن ان کی تھراپی کے حصے کیا ہوتے ہیں اور کس پہ کام کیا جاتا ہے. تو ان کی سیلف پہ کام کرتے ہیں، جو ان کی ڈسٹارٹیڈ سیلف ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں ان کا پرپز یا ان کو اپنی آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ سیلف پہ کام ہوتا ہے. اس کی ان پہ ایموشنل ریگولیشن پہ کام ہوتا ہے. ان کے انٹرپرسنل ریلیشن شپ، یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے، باؤنڈری کیسے سیٹ کرنی ہے، اس پہ کام ہوتا ہے. جو اپنے بارے میں نیگیٹو سوچنے لگ جاتے ہیں اس پہ کام ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے بچوں کو اٹینشن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ پیار کی شدت بڑھا دیں گے یا آپ ان کے جو کنسرنز ہیں وہ دور کریں گے، ان سے بیٹھ کے بات کریں گے، تو یقیناً ایک اچھی جو ہے پرسنالٹی ڈیولپ کر پائیں گے. بہت شکریہ عروج نذیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ریلیشنل ٹراما کیا ہوتا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ علامہ عبداللہ ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ایک جو مت چلتی آ رہی ہے، ہمیشہ ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جی ماہ سفر جو ہے وہ بلاؤں کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں کوئی کام نہیں کرنا. تو بالکل متس ہے، اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا جو جی چاہے ماہ سفر میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صدقات اور اللہ کا اگر ذکر اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اپنی مصروف زندگی میں سے اگر چند لمحات آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے نکال لیں، تو یقیناً آپ کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.